السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہارر سٹوریز کو سننا پسند کرتے ہیں تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ہارر سٹوریز کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا جس کا نام خالد ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ ایک دن مجھے کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی۔ میں اپنی بائک لے کر جب نکلنے ہی والا تھا کہ ایک لڑکا آصف جو اسی مارکیٹ میں کسی ہوٹل پر کام کرتا تھا میرے پاس آیا اور بولا کہ میرے پاس آج سواری نہیں ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ اس کا گھر میرے گھر کے راستے میں ہی آتا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جس راستے سے میں گھر جاتا تھا اس راستے میں ایک قبرستان بھی آتا تھا۔ ویسے راستے اور بھی تھے پر یہ چھوٹا راستہ تھا۔ پتہ نہیں کیوں آصف مجھ سے کہنے لگا کہ اس روڈ سے مت جانا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا ارے یار، میں تو روز آتا جاتا ہوں، مجھے تو کبھی ڈر نہیں لگا۔ آصف نے کہا ارے آج بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں نے کہا او کچھ نہیں ہوتا، بیٹھ تو۔ ہم پھر نکل پڑے۔ سب طرف سنسان سناٹا اور عجیب سے ٹڈیوں کی آواز آ رہی تھی۔ آصف چپ چاپ میرے پیچھے بیٹھا تھا، ذرا بھی کوئی آواز نہیں نکال رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ بات وغیرہ ہی کر لو، لمبا سفر ہے، مجھے نیند آ جائے گی۔ آصف نے بس اتنا بولا کہ قبرستان کے باہر سے جب گزرو گے تو بائک تیزی سے بھگانا۔ میں نے کہا اوکے، لیکن جیسے ہی قبرستان کی حدود شروع ہوئی بائک فوراً بند ہو گئی اور پہلا گیئر اٹک گیا۔ آصف تو ایک دم سے گھبرا گیا اور مجھے زور زور سے گالیاں نکالنے لگا اور کہنے لگا تم نے جان بوجھ کر بائک بند کی ہے مجھے ڈرانے کے لیے۔ میں نے قسمیں وغیرہ کھا کر اسے یقین دلایا کہ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، سب اپنے آپ ہی ہوا ہے، اور میں کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح بائک سٹارٹ ہو جائے۔ پر کچھ دیر کی مارنے کے بعد میں نے آصف سے کہا اب تو ایک ہی حل ہے، دھکا لگاؤ۔ آصف نے بہت کوشش کی مگر مجال ہے کہ بائک کو ایک بھی انچ ہلا سکا ہو۔ بولا بھائی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے بائک جام کر دی ہو۔ میں نے کہا ایسا کر، ایک طرف سے تو اٹھا، ایک طرف سے میں اٹھاتا ہوں، بائک کو کسی طرح سے قبرستان کی حدود سے باہر لے چلیں، پھر شاید چل پڑیں۔ جیسے ہی ہم نے بائک کو دونوں طرف سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی اور سامنے نظر کی تو ایک سیاہ کالے کپڑوں والا بوڑھا آدمی قبرستان کے اندر سے ہماری طرف آتا دکھائی دیا۔ آصف تو جیسے کانپنے لگ گیا اور میری بھی حالت ٹائٹ ہو گئی کہ یہ کیا بلا ہے۔ آصف نے بنا سوچے جیسے دوڑ لگا دی، پر میں اپنی بائک چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، میں نے بہت مشکلوں سے لی تھی۔ وہ بزرگ قبرستان سے باہر نکل کے میرے قریب آ گیا اور گرجدار آواز میں کہنے لگا یہاں سے دفع ہو جاؤ، اور میں نے تو کانپتے ہوئے اتنا ہی کہا کہ بائک سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ اس نے زوردار بائک کو دھکا مارا اور بائک کافی دور جا گری۔ میں اسے کچھ نہ کہہ سکا، دن کا وقت ہوتا تو سالے کی دانت توڑ دیتا۔ میں نے جا کر اپنی بائک کو اٹھایا، کک ماری تو وہ سٹارٹ بھی ہو گئی۔ میں نے آگے جا کر آصف کو بٹھایا اور آگے چل کے سارے راستے خوفناک آوازیں آتی رہی۔ مین سڑک ختم ہونے سے پہلے ہی آصف نے کہا بس مجھے یہاں اتار دو۔ میں نے کہا تیرا گھر ابھی دور ہے۔ آصف نے مجھے کہا کچھ کام ہے تم جاؤ۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت اس کو یہاں کیا کام ہو سکتا ہے، اور سنسان سناٹا ہے، دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ پھر میں نے سوچا دفع کرو، مجھے کیا لینا دینا۔ اصل حیرت تو مجھے تب ہوئی جب اگلے دن میں کام پر گیا اور آصف جہاں کام کرتا تھا اسی ہوٹل سے چائے پینے رکا تو آصف نظر نہیں آیا۔ میں نے مالک سے پوچھا تو اس نے کہا وہ تو 5 دن ہو گئے ہیں، شہر سے باہر گیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ارے بھائی کیوں جھوٹ بول رہے ہو، رات 11:30 بجے وہ میرے ساتھ گیا ہے، کہہ رہا تھا کہ کام سے دیر ہو گئی ہے۔ مالک نے 2-3 لڑکوں کو بلا کر کہا ان سے پوچھ لو، یا تو آصف کے گھر جا کر پتہ کر لو۔ میں گیا اس کے گھر، اس کی امی نے کہا ہاں آصف شہر سے باہر ہے، 2-4 دن میں آ جائے گا۔ کچھ دن بعد آصف ملا، میں نے خود اس سے پوچھا، اس نے خدا کو حاضر ناظر جان کر میرے ہر سوال کو ٹال دیا اور کہا میں نہیں کوئی اور ہوگا۔ اب وہ لڑکا کون تھا اور وہ بزرگ کون تھا مجھے آج تک معلوم نہیں ہوا، اور نہ کبھی وہ بزرگ دوبارہ دکھائی دیا۔ لیکن کچھ لوگ آج بھی اس بزرگ کا اس قبرستان میں موجودگی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔
اگر پسند آئی ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میں ملتا ہوں آپ کو اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔